بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب میلے پر گئی تو حضرت ابراہیم نے ان کے پیچھے سے سارے بتوں کو مار دیا۔ جب وہ آئے اور ان کو پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم نے ایسا کیا ہے تو انہوں نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ تیار کی اور ان کو آگ میں پھینک دیا۔ پھر اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ کتنے دن اور کتنی راتیں آگ میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر تشریف لائے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ نمرود کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ نمرود بہت ہی ظالم اور متکبر بادشاہ تھا۔ اس نے تقریباً 400 سال تک بادشاہت کی۔ اس بادشاہت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی اور اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا تو اس نے کہا میں خود خدا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اب اس پر نمرود نے خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے نمرود نے کیا کیا کہ نمرود نے اپنے پاس 2 ایسے لوگ بلائے جن کے مار دینے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ ان میں سے ایک کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور ایک کو معاف کر دینے کا حکم دے دیا۔ تو اس نے سب کے سامنے یہ بات ظاہر کروائی کہ دیکھو دونوں کے مار دینے کا حکم تھا، ایک کو میں نے بچا لیا، ایک کا قتل کا حکم دے دیا، اس طرح میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں۔ اب اس ظاہری بات پر اس نے قوم کے سامنے سچا ہونے کی کوشش کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ اس بات پر قرآن میں ذکر آتا ہے کہ یہ بات سنتے ہی نمرود کے ہوش جاتے رہے، کیونکہ پہلی بات میں تو اس نے سچا ہونے کا دعویٰ کر دیا، لیکن دوسری بات میں وہ خود سوچتا رہا کہ میں تو سورج مشرق سے بھی نہیں نکال سکتا تو میں مغرب سے نکالنے کی کیسے حامی بھروں۔ تو اس بات پر وہ چپ رہا۔ حضرت ابراہیم نے کہا جب تم زندہ بھی کر سکتے ہو مار بھی سکتے ہو تو پھر سورج کو بھی مغرب سے لا کر دکھا دو۔ لیکن وہ اس بات پر کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا تھا، یہ اس کو بھی پتہ تھا کہ یہ اس کی طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ ایک جگہ اور ذکر آتا ہے کہ نمرود غلے کے ڈھیر کے پاس تھا، لوگ اس کے پاس آ رہے تھے تاکہ گھر والوں کے لیے غلہ لے سکیں۔ حضرت ابراہیم بھی ان لوگوں کے ساتھ نمرود کے پاس پہنچے۔ وہاں آپ کا نمرود سے مناظرہ ہوا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ دوسروں کو دے رہا تھا۔ آپ خالی ہاتھ باہر آ گئے۔ اب حضرت ابراہیم نے کیا کیا کہ آپ نے گھر والوں کے پاس جانا تھا تو راستے میں ریت کے ایک ٹیلے سے 2 بوریاں ریت کی بھر لیں تاکہ گھر والوں کو پتہ چلے کہ غلہ لے کر آئے ہیں۔ اب جب آپ گھر پہنچے تو اپنی سواری کو باندھ کر ٹیک لگائی اور سو گئے۔ آپ کی زوجہ حضرت سارہ نے جب ان بوریوں کو کھولا تو ان میں تازہ غلہ موجود تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جو حضرت ابراہیم کو بھی نہیں پتہ تھا۔ اب حضرت سارہ نے کھانا تیار کر لیا۔ جب حضرت ابراہیم جاگے تو کھانا تیار دیکھا تو پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت سارہ نے کہا یہ وہی غلہ ہے جو آپ لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم فوراً سمجھ گئے کہ اللہ نے غیب سے ان کی مدد کی ہے اور گھر والوں کے لیے سامان کیا ہے۔ یہ اللہ کا ہی معجزہ تھا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم کو غلہ نہیں دیا، لیکن اللہ نے پھر بھی ان کے لیے معجزہ کر کے ان کے گھر والوں کے لیے سامان کیا۔ اب جب حضرت ابراہیم کی دعوت پر نمرود نہ مانا تو نمرود کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ نمرود نے اس فرشتے کا بھی انکار کیا۔ پھر اللہ کی طرف سے دوسری بار ایک فرشتے کو بھیجا گیا، لیکن نمرود نے اس کا بھی انکار کیا۔ پھر تیسری بار ایک فرشتہ بھیجا گیا، نمرود نے اس کا بھی انکار کیا۔
پھر فرشتے نے کہا نمرود سے کہ تم اپنا لشکر لے آؤ، میں اپنا لشکر لے آتا ہوں۔ اب نمرود نے سورج طلوع ہونے کے بعد اپنا لشکر اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اللہ نے فرشتوں کے ہاتھ مچھروں کا ایک عظیم لشکر بھیجا۔ ان مچھروں کے لشکر نے نمرود کی ساری فوج کا گوشت کاٹ دیا اور ان کا خون پی گئے۔ نمرود کو پھر بھی نصیحت نہ ملی اور ایک مچھر نمرود کی ناک کے اندر چلا گیا اور 400 سال تک اندر رہا۔ اب نمرود نے 400 سال حکومت کی اور پھر 400 سال ایک مچھر اس کی ناک میں رہا۔ اللہ نے اسی مچھر کے ذریعے نمرود کو بہت ذلت والا عذاب دیا، کیونکہ جو لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے ایسا ہی عذاب آتا ہے۔ پھر نمرود کے سر پر روزانہ بہت بھاری چیزوں سے مارا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ نمرود وہ بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، لیکن اپنے غرور کی وجہ سے خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ 4 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان مومن تھے، جبکہ نمرود اور بخت نصر کافر تھے۔